नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान पे नया चांद है आया, सारा आलम खुशी से जगमगाया। हो रही है सहरो अफ्तार की तैयारी, सज रही है दुआओं की सवारी। पूरे हों आपके हर दिल के अरमान, मुबारक हो आपको प्यारा रमज़ान। आज मैं लेकर आई हूँ 8th और 9th क्लास के बच्चों के लिए रमज़ान एक्टिविटी। मैं हूँ प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस पेशावर रोड से। सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले कुरान पाक की अहमियत और फजीलत। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है। ये बेमिसाल खूबियों का मजमुआ है जिनका शुमार नामुमकिन है और महाल होगा। कुरान मजीद एक सच्ची किताब है। इसकी दावत और पैगाम भी सच्चाई से भरपूर है। इसके दलाइल मजबूत और मुस्तहकम हैं, जैसा कि अरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना हाज़ल कुरआना यादी लिल्लती हिया अक़वमु व युबश्शिरुल मुमिनीनल्लज़ीना यामलूनस सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा व अन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिराति आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। हकीकत ये है कि ये कुरान वो राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है। जो लोग इसे मानकर भले काम करने लगें, उन्हें ये बशारत देता है कि उनके लिए बड़ा अजर है, और जो लोग आखिरत को ना माने, उन्हें ये खबर देता है कि उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द यस्सरनल कुरआना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। सूरतुल कमर की आयत 22 है। कुरान का पैगाम है रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। बच्चों, रोज़ों के दिन गिनती के चंद रोज़ हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों का शुमार पूरा कर ले। और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वो रोज़े के बदले मुहताज को खाना खिला दें। और जो कोई शौक़ से नेकी करे तो उसके हक़ में ज़्यादा अच्छा है, और अगर समझो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। ये सूरतुल बकरा की आयत थी 183 और 84। सुबह सादिक से गुरूबी आफ्ताब तक खाने पीने और बुरे कामों से बचने का नाम रोज़ा है। रोज़ा पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ रहा है, और अल्लाह ताला ने हम पर भी रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। इसकी फ़र्ज़ियत पर ईमान लाना ज़रूरी है। रोज़े रखने से इंसान को तकवा और परहेज़गारी की सिफ़त हासिल होती है। ये रोज़ा जहाँ इंसान की रूहानी तरक्की का ज़रिया है, वहीं जिस्मानी सेहत व क़ुव्वत का सबब भी है। ये था कुरान का पैगाम रोज़े के लिए। उसी कुरान पाक से हमें पता चला कि रोज़े की हालत में जो सबसे अफसल ज़िक्र है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाते सुना कि सबसे बेहतरीन ज़िक्र जो है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना। सबसे फजीलत वाला अमल कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और सबसे बेहतरीन दुआ कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। तो सबसे पहले मैं हदीस के पहले हिस्से को आपके सामने बयान करती हूँ तफसील के साथ कि हदीस मुबारका में ला इलाहा इल्लल्लाह को सबसे फजीलत वाला अमर करार दिया गया है। देखना यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह में इतनी बरकतों और फजीलतों वाली क्या चीज़ है जो इसे सबसे ज़्यादा फजीलत वाला जिक्र कहा गया है। इसका मानी है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। बेशक इसमें अल्लाह ताला की तौहीद का बयान है। इसमें ख़ास तौर पर लफ्ज़ इलाह एक ऐसा लफ्ज़ है जो अल्लाह ताला की वादनियत पर दलालत करता है। इलाह का मानी है माबूद, जिसकी इबादत की जाए। इलाह कौन हो सकता है? जो खालिक हो, जो मालिक हो, जो राज़िक हो, जो हर चीज़ पर कादिर हो, जो सबसे ज़्यादा हकीम व दाना हो, जो सबसे ज़्यादा रहीम व करीम हो, जो सबसे ज़्यादा जब्बार व कहार हो। गर्ज़ किसी सिफ़त हसना में उस जैसा कोई न हो, वो सिर्फ एक हो, कोई उसकी मिसल न हो। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करना है, और ये कलमा तौहीद है। मेरे साथ मिल के पढ़िए,
پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک کلمہ عرشوں آیا جبریل امین لے آیا، نالے خود رب نے فرمایا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا حصہ ہے الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ شکر ادا کرنا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ پیارا مہینہ رمضان کا عطا ہوا۔ دوسرا حصہ ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ بچوں، درود شریف ہم پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود اور سلام بھیجنے کے لیے۔ درود شریف کی بھی قرآن پاک میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی اہمیت و فضیلت ایک بڑا وسیع عنوان ہے، جس کے متعلق قرآن و حدیث میں بڑا مواد اور بزرگان دین کے بے شمار اقوال موجود ہیں۔ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور 10 خطائیں معاف کرے گا اور 10 درجے بلند کرے گا۔ اس میں نے ایک چھوٹا سا درود لکھا ہے، سب سے اگر مختصراً پڑھنا چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے افضل جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ تو بچوں، یہ تھا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کثرت سے درود شریف پڑھنا اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ان تمام نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا۔ اس کے بعد ہے سحری کی دعا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو سحری کی دعا کرتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں رمضان کے مہینے کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اور افطار کی دعا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔ ایک بشارت ہے روزہ داروں کے لیے، جب وہ امت کو بخشنے پہ آتا ہے تو پھر تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ اس میں بشارت یہ ہے، جنت کا دروازہ باب ریان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ سب کو رمضان مبارک۔ اس کے تھرو آپ کو بشارت دی جا رہی ہے کہ روزہ رکھنے والا
روزہ نہ رکھنے والوں سے افضل ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو تینوں عشروں کی دعائیں بتاؤں گی۔ اس میں رقم رمضان سے 10 رمضان المبارک کا جو عشرہ ہوتا ہے وہ پہلا عشرہ کہلاتا ہے اور وہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اس کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ بچوں، آپ پانچوں نمازوں کے ساتھ یہ دعا اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت میں دے دیں۔ دوسرا عشرہ 11 رمضان المبارک سے 20 رمضان المبارک ہے۔ اس عشرے کو دوسرا عشرہ کہتے ہیں اور یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اس کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ تھی دوسرے عشرے کی دعا۔ تیسرے عشرے کی دعا ہے جو کہ 21 رمضان المبارک سے 30 رمضان المبارک تک جاری رہتا ہے۔ یہ عشرہ تیسرا عشرہ کہلاتا ہے اور یہ عشرہ نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اور اس کی دعا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں بھی معاف فرما۔ اس رمضان المبارک کے طفیل یہ تینوں دعائیں آپ یاد کریں، تینوں عشروں کی دعائیں 5 وقت نماز کے ساتھ ان کو پابندی سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور نجات میں شامل ہو جائیں۔ اب آتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف، جو کہ جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ رمضان المبارک میں کیے جانے والے کام، سب سے پہلا طہارت و پاکیزگی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اسلام صفائی اور پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، کورونا وائرس سے بھی محفوظ رہیں گے اور تمام بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے نماز کی پابندی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح کوئی عمارت ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اس طرح اسلام کا بنیادی رکن جو ہے وہ نماز ہے، جس کی قرآن پاک میں بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اس رمضان المبارک میں یہ عہد کریں کہ اپنے آپ کو 5 وقت کی نماز کا عادی بنائیں۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے تلاوت قرآن پاک۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو اس نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس میں ہماری زندگی کے اول سے لے کر آخر دن تک تمام ضروری ہدایات موجود ہیں۔ بس اب یہ ہمارا کام ہے کہ ان پر عمل پیرا ہو جائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے آپ کو قرآن پاک باقاعدگی سے صبح شام رمضان المبارک میں تلاوت کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے صبر اور شکر کرنا۔ صبر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہمیں صبر کی مشق کراتا ہے، اور جب ہم صبر کی روزہ رکھتے ہیں اور صبر کی مشق کر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کے پاس ضروریات زندگی کی کمی ہے تو وہ کیسے مشکل اور مشکلات کے ساتھ یہ پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ تو صبر اور شکر کرتے ہوئے ہم نے ضرورت مندوں کی مدد بھی کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، انہیں اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے برے کاموں سے بچنا۔ جب ہم یہ تمام باتیں طہارت و پاکیزگی، نماز کی پابندی، تلاوت قرآن پاک، صبر اور شکر اور ضرورت مندوں کی مدد کریں گے تو یہ سارے کام اپنا لیں گے تو ہم برے کاموں سے بچ سکیں گے، اور انہی برے کاموں سے بچتے ہوئے ہم نے پورا رمضان المبارک ہم نے اوپر والے تمام 5 پوائنٹس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، تو ہم تمام برے کاموں سے بچے رہیں گے۔ اور سب سے مین پوائنٹ، اسکول کی کتابوں کو بھی وقت دینا ہے۔ جی بچوں، سب سے اچھی سرگرمی جو ہے وہ کتابوں سے ان ٹچ رہنا ہے۔ جب ہم کتابوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں تو وہ ہمارے امتحان میں ہماری کامیابی کا ضامن بن جاتی ہیں۔ ہم نے پورے رمضان میں عبادات بھی کرنی ہے، اذکار بھی کرنا ہے، برے کاموں سے بچنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو مارچ، اپریل اور مئی میں ٹاسک دیا گیا ہے اس کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا بھی ہے اور اس کو بر وقت یاد بھی کرنا ہے۔ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا، کیونکہ بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری، محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری۔ یہ میرا سب سے قیمتی پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں اور اپنی کتابوں کو بھی وقت۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ آپ سب کو میری جانب سے ایڈوانس رمضان مبارک۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔
प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जो आपके लिए घर बैठकर तालीम का दरिया बहा रहे हैं। इसमें से कीमती मोती आप लोगों ने खुद चुनने हैं, इसमें से, क्योंकि कुआं चलकर कभी आपके पास नहीं आता, आपने कुएं के पास आना है। तो मेरा ये पैगाम है कि बर वक्त गर्मियों की छुट्टियों का काम जो है वो स्कूल दफ्तर से वसूल करें। ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना फीस अदा करें, क्योंकि ये सब हम आपकी बेहतरी के लिए और आपके लिए कर रहे हैं। कोरोना वायरस से डरना नहीं बल्कि इससे लड़ना है। आपकी तालीमी सिलसिले में कोई भी चीज रुकावट न बने, इसलिए आपको ये तमाम तालीमी जो काम है ये आपको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के जरिए दिया जा रहा है। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और रमजान मुबारक की खुशियाँ बरकतें और रहमतें समेटते हुए हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।